بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے اصحاب الایکا۔ تاریخ کی ایک ایسی قوم جسے بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا گیا تھا۔ یہ لوگ تجارتی مرکزوں پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ اللہ نے اس بستی میں کس نبی کو بھیجا اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان پر عذاب آیا؟ آج ہم اس صحافہ ہستی سے مٹی قوم اصحاب ایکا کے بارے میں جانیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ یہ 3000 از مسیح کا زمانہ تھا، جہاں ایک مدیم نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ زاد مدین کی اولاد میں سے تھے، جو مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حجاج کے شمالی علاقوں میں شامل ہو گئے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں بہت اچھی آب و ہوا، سرسبز میدان اور آبشاروں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لوگ بڑے وسیع اور جنگلات، باغات اور پھلدار درختوں کے مالک تھے۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی اور دولت کے مالک تھے، لہٰذا اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ غرور اور غفلت میں ڈوب گئے اور زمین پر فساد مچانے لگے۔ یہ لوگ کفر شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے اور قسم قسم کی رسموں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ شاید اہل مدین ہی دنیا کی وہ واحد قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کی شروعات کی۔ روایت ہے جس ایکا نامی درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر اس درخت کو قربانی نہ دی جائے تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح زنا کاری اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازاروں میں خاص انتظام کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو کاروباری مقام پر بٹھا دیتے تھے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں کمی کرتے اور اکثر چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ لہٰذا اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب سرزمین میں بھیجے گئے تیسرے نبی ہیں، جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوئی تھی، وہ اپنے قوم کے نیک شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک اور شریف انسان تھے۔ آپ نے اہل مدین کو کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے لوگ غضبناک ہو گئے۔ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی بدعمالیوں پر بہت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار نصیحت کرتے۔ حضرت شعیب کی دعوت کے جواب میں اہل مدین طعنہ دیتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے۔ قوم کی دھمکیوں کے بعد حضرت شعیب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ اس قوم کو دو عذابوں نے گھیر لیا، پہلا زلزلہ اور دوسرا آگ کی بارش۔ لہٰذا روایت ہے جب وہ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو ایک ہولناک زلزلہ آیا کہ ابھی یہ ختم نہ ہوا تھا کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چل دیے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں لو کی تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، اور 7 دن ان پر ہوا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی وہ درخت کے جھنڈ کام آئے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اور پھر عذاب آ گیا، جس کی وجہ سے سب تڑپ تڑپ کے جل گئے، کچھ ہی لمحے میں سب جل کے راکھ بن گئے۔ اگلی قوم، یہ سرکش قوم، جھلسے پڑے تھے
اور یہ سرسبز علاقہ جو کل تک مدائن کہلاتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام مدائن سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے اور آخری دم تک یہیں قیام رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ سبحان اللہ۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔